اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم سورۃ البقرہ اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں گرامیٹیکلی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے جو لکھا ہے اس میں پہلا جملہ کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ پہلے اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ پر غور کر لیں۔ اس میں پہلے آپ کو لا حرف نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد تجعلوا یہ فعل ہے اور مضارع پھر لا نہیں کی وجہ سے یہ اخف ہو کے آیا۔ لا تجعلوا بیوتکم، اس کے بعد بیوت کا لفظ بیتن کی جمع بیوت اور مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوا ہے بیوتکم۔ اعرابی حالت اس کی حالت نصب ہے، کیوں ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر اگلا لفظ ہے مقابر، مقابرہ، یہ اسم ہے اور جمع مکسر مقبرۃن کی، اور جمع مکسر غیر منصرف وہی جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ الف کے بعد جب بھی دو حروف ہوں گے تو جمع مکسر غیر منصرف والی بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جعل یجعلو بنانا، جعل یجعلو، پھر جو پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیغے آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانے چاہیے، یجعلو یجعلون، تجعلو تجعلون۔ تو تجعلون تم بناتے ہو یا تم بناؤ گے، اور لا سمپل نفی کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو لا تجعلون تم نہیں بناؤ گے یا تم نہیں بناتے ہو، اور پھر جب نہیں کے لیے ہم لا استعمال کرتے ہیں تو مضارع اخف ہو جاتا ہے آپ کا، لا تجعلو تم مت بناؤ۔ تجعلو فعل اور فاعل، اب سیغوں کے اعتبار سے بھی وہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فاعل آپ نے فوری طور پہ اس کا کب بولنا ہے۔ بیوتکم تمہارے گھر، مرکب اضافی بیوتکم کنسٹرکشن بنے گی، اور جب جعل کا یہ مفعول بن کر آئے گا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا بیوتکم، اپنے گھروں کو، تم اپنے گھروں کو مت بناؤ۔ کیا نہ بناؤ؟ مقابرہ، قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان کس سینس میں مت بناؤ؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قبرستان میں جو ویرانی ہوتی ہے، یعنی اپنے گھروں میں ویرانی ہونے سے بچاؤ، اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ اس حوالے سے بڑے خوبصورت الفاظ ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اور پھر اگلا جملہ جو ہے وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ۔ اِنَّ آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور اِنَّ کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، لہٰذا البیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے، اور اِنَّ کا اسم ہے یہ، لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الذی تقرأ فیہ البقرۃ ایک جملہ آ رہا ہے اس موصول کے ساتھ، لہٰذا ابھی ہم اس کو اِنَّ کا اسم نہیں قرار دیں گے بلکہ اس کو ہم پہلے موصوف قرار دیتے ہیں۔ انالیسس کا آپ کے سامنے یہاں پر کرتا ہوں۔ الذی اسم موصول، موصول جب بھی آئے گا آگے صلہ آئے گا۔ تقرأ، قرأ یقرأ پڑھنا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا۔ اس کے بعد اس کا مجہول جب بنائیں گے آپ یفعلو کے وزن پہ تو وہ بن گیا یقرأ، اسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک، اسے یقرأ پھر تقرأ، یہ فعل مجہول ہو گیا آپ کا۔ جب یہ فعل مجہول ہوگا تو اس کا نائب الفاعل آگے آئے گا۔ حالت رفع میں آپ کو اسم کوئی ملتا ہے آگے
تو وہ اس کا نائب الفاعل ہوگا. اب دیکھیں گے کہ البقرۃ یہ اس کا نائب الفاعل ہے. فعل کے ساتھ بھی مجہول لکھ دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. البقرۃ اس کا نائب الفاعل ہے. فیہ جار مجرور اور یہ بن گیا آپ کا متعلق. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا. موصول اور صلہ مل کر یہ ہم نے صفت قرار دے دی. موصوف اور صفت مل کر یہ آپ انا کا اسم بنا دیں, اسم و انا. اس کے بعد انا کی خبر آتی ہے جملے میں. وہ خبر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ لا يدخلہ الشیطان. لا مضارع سے پہلے آ رہا ہے اور نارمل مضارع آ رہا ہے, لہٰذا یہ سمپل نفی والا لا ہے. داخلہ یدخلو داخل ہونا, یدخلو آپ کا فعل اور فاعل آپ دیکھیں آگے حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے الشیطان, اس کا فاعل ہو گیا. ہو داخلہ یدخلو ایک فعل لازم ہے. اس کے بعد یہ ہو کو ہم یہاں پر کیا لیں گے, مفعول لیں گے, لیکن کون سا مفعول, مفعول فی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گئی خبر انا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. جو انا کا اسم ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ الذی اسم موصول کے حوالے سے ہمیشہ ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے, عائد. اب اس میں مجھے بتائیے کہ عائد کون سی ہے. یعنی الذی تقرأ فیہ البقرۃ, یعنی الذی فیہ میں جو ضمیر آپ کی ہا کی ضمیر ہے یہ عائد ہے, ٹھیک ہے, جو کہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. اب اس کا ترجمہ اگر آپ اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو مفہوم کچھ اس طرح بنے گا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اور بے شک وہ گھر جس میں البقرہ پڑھی جاتی ہے, سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے, لا يدخلہ الشیطان, شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. تو سورۃ البقرہ کہ بہت سے فضائل آپ کو مختلف احادیث میں ملیں گے, تو باقاعدہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت سورۃ البقرہ کی الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے, اور حروف مقطعات ان حروف کے ساتھ کوئی لغوی یا نحوی بحث جو ہے وہ وابستہ نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. البتہ ان کے تلفظ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ ذکر کرنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حروف الہجا جو ہے یہ معرب ہے. دو ٹرمز آپ کے سامنے آنی چاہیے اعراب کے حوالے سے. ایک اسم یا تو معرب ہوگا یا پھر مبنی ہوگا. معرب میں پھر فردر ڈویژن ہے اس کی منصرف اور غیر منصرف کی. تو معرب ہے, مراد کیا ہے, حروف الہجا آپ کے معرب ہے کہ آپ انہیں کیسے پڑھیں گے, الفن, لامن, میمن. کیونکہ حضور کی وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانی چاہیے, اس میں آپ سے نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا, فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا. لا اقول الف لام میم حرف ولکن اقول الف حرف ولام حرف و میم حرف. یعنی حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا اس کے لیے 10 نیکی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اس حوالے سے ہم انہیں پڑھ رہے ہیں الفن, لامن, میمن. لیکن جب آپ انہیں پڑھیں گے یہاں پر تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے ان کو. یہاں پر آپ ان کو آخری حرف پر وقف کر کے پڑھ رہے ہیں, یعنی الف لام میم, اور پھر
ان میں سے آپ کو لام اور میم پر مد نظر آ رہی ہے، اور مد کے حوالے سے قاعدہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو حروف مدہ ہیں، حروف مدہ آپ کے کون کون سے ہیں؟ الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش. تو یہ حروف مدہ ہے. ان کے بعد جب بھی کوئی ساکن حرف آ جائے جو کہ اصل ہے مد کے لیے ذہن میں رکھے گا، اور یا حمزہ آ جائے تو آپ مد کے ساتھ ان حروف کو پڑھتے ہیں. یا پھر آپ کے حروف لین، حروف لین آپ کے دو ہیں، واو اور یا، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے. ان کے بعد بھی اگر کوئی ساکن حرف ہو تو آپ ان پر مد کریں گے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حروف الہجا جو ہیں، اس میں آپ جب ان حروف کو پڑھتے ہیں تو یہ لام، یعنی الف سے پہلے زبر ہے اور میم ساکن آپ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد میم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور میم ساکن پڑھنے ہیں، لہذا آپ مد کر رہے ہیں. اس طرف عین، اب عین میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حرف لین بن گیا اور اس کے بعد ساکن آ رہا ہے، لہٰذا آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے سورہ مریم کی جو ابتدائی آیت ہے، یعنی کاف ہا یا عین صاد، اس کو آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کاف اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ہا یا عین صاد، اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سارے حروف مقطعات کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے. تو یہ ان کے پڑھنے کے حوالے سے ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ان کے معنی ہم نہیں جانتے، تو ایک آیت جو ہے آپ کی سورۃ البقرہ کی الحمدللہ ہماری یہ مکمل ہوگی، الف لام میم. حروف مقطعات قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. ذہن میں حروف الہجا کی تعداد کل کتنی ہے؟ 28 یا 29، یعنی وہ حمزہ کا جو ڈفرنس ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو تعداد جو ہے وہ 28 بیان کی گئی ہے یا 29 کی گئی ہے. تو اس اعتبار سے 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، اور پھر ان 29 یا 28 جو ہمارے حروف الہجا ہیں ان میں سے 14 حروف استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات کے طور پر. اب باقی اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کون کون سی صورتیں ہیں. یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آپ کو ایک حرف جو ہے وہ ملے گا، اور وہ 3 صورتیں ہیں آپ کی، سورہ قاف ہے، سورہ صاد ہے، سورہ نون ہے. اسی طرح 2 حروف بھی آئے ہیں، 3 حروف بھی آئے ہیں، 4 حروف بھی آئے ہیں. یہ ڈیٹیلز جو ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو حروف مقطعات کے معنی کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے. اگلی آیت ہے ہماری، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ذالکہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ دور کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اور مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. مؤنث کے لیے اشارہ کیا ہے دور کا؟ تل کا. گرامر والے کہتے ہیں کہ اصل اشارہ جو ہے مذکر والا وہ ہے ذا، پھر ذا کے شروع میں آپ حرف تنبیہ ہا لگاتے ہیں تو وہ ہاذا بن جاتا ہے، اور اس ذا کے آخر میں آپ حرف خطاب کاف لگاتے ہیں تو وہ ذا کا بن جاتا ہے. تو اصل اس میں اشارہ جو ہے وہ ذا ہے. ذا سے شروع میں ہا لگ گیا تو وہ ہاذا بن گیا، اور کاف خطاب اینڈ پہ اگر لگ گیا تو آپ بن گیا ذا کا. اور پھر مذکر اور مؤنث جو واحد کے اسماء اشارے ہیں دور کے، ان میں آپ کاف خطاب سے پہلے لام بھی، جسے لام بودھ گرامر والے کہتے ہیں، وہ بھی آپ لگاؤ پائیں گے. یعنی ذاکا سے ذالکا، اور اسی طرح تلکا میں آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو لام بودھ جو ہے وہ لگا ہوا ملتا ہے. کاف خطاب کے حوالے سے ایک اہم بات ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کاف خطاب جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، مخاطب کے اعتبار سے کاف خطاب آپ کا بدلتا رہتا ہے. مثلا بدلتا رہتا ہے کس سینس میں؟ آپ ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکنا، تو یہ کاف خطاب ہے جو چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے. آپ کو اس کی ایگزامپلس قرآن مجید میں ملیں گی. سورہ یوسف میں آپ کو الفاظ ملیں گے. یوسف علیہ السلام جب دونوں قیدیوں سے مخاطب تھے اور خواب کی تعبیر آپ نے جب انہیں بتائی تھی تو وہاں پر فرمایا تھا کہ ذالکما علمانی، ذالکما مما علمانی ربی،
اب یہ یعنی مخاطب اگر ایک ہے تو ذالکا، اگر دو ہیں تو ذالکما، اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر ذالکم. اسے قرآن مجید میں آیا ذالکم ربکم. پھر اگر مؤنث ہے تو ذالکی. سورہ مریم میں کیا الفاظ ہیں؟ کذالکی قال ربکی. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے یہی فرمایا تھا کہ کذالکی، ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ قال ربکی، تیرے رب نے کہا ہے. اور پھر مثنیٰ مؤنث ذالکما اور جمع مؤنث ذالکنا. سورہ یوسف میں جو الفاظ ہیں، وزیر مصر کی بیوی نے جب کہا تھا فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. ترجمہ ہر جگہ پر ذہن میں رکھیے گا کہ ذالکا کا ترجمہ ہم یہی کریں گے. اب ترجمہ یہ کا کر رہے ہیں دور کے اشارے کے لیے، اس کے بارے میں میں آپ کو ابتدائی اسباق میں بتا چکا ہوں کہ آسان سا جواب اس کا تو یہ ہے کہ اسماء اشارہ جو ہے قریب اور بعید کے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی ہمارے بزرگ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اشارہ بعید جو ہے یہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے گا تلک حدود اللہ. ٹھیک، اسی طرح آپ کو تلک الامثال نضربها للناس. تو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور کے اشارے کے لیے بھی آپ یہ کر رہے ہیں. بالکل یہاں پر بھی آپ ترجمہ جو ہے ذالک الکتاب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب. تو ذالکا زیدن، ذالکما زیدن، ذالکم زیدن، ان تینوں جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ذالکا زیدن، یعنی میں زید کے بارے میں بتا رہا ہوں اور میرا مخاطب ایک واحد مذکر ہے تو میں اسے کہوں گا کہ ذالکا زیدن. اور اگر میرے مخاطب دو ہیں تو میں کہوں گا ذالکما زیدن. اور اگر میرے مخاطب دو سے زائد ہیں تو میں کہوں گا ذالکم زیدن. تو یہ بات آپ کو قرآن مجید میں اکثر ملے گی. سورۃ الاعراف میں لفظ استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے فرمایا تھا الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو تلکما آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کاف خطاب ہے جو آپ کو قرآن مجید میں اکثر چینج ہو کر ملے گا. اسم اشارہ ترکیب میں موصوف بن کر آتا ہے. یعنی ہم نے جو اس کی ترکیب کی تھی آسان کنسٹرکشنز میں، ہم نے اسم اشارہ اور اس کے بعد مشار الیہ جو ہے وہ رکھا تھا. لیکن گرامر والے جو ہیں وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسم اشارہ جو ہے یہ موصوف ہے اور جو مشار الیہ وہ اس کی صفت بن کر آتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اسم اشارہ جو ہے وہ مبدل منہ اور مشار الیہ جو ہے وہ ترکیب میں بدل بن کر آتا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بورڈ پر میں چاہوں گا کہ اس پوری آیت کو آپ کے سامنے ذرا ایکسپلین کر دوں تاکہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں بھی اگر کوئی ضروری چیزیں جو ایکسپلین کرنی باقی ہیں تو وہ بورڈ پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ. ذالک الکتاب، ذالکہ آپ کا اسم الاشارہ ہو گیا. الکتاب یہ مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر ہم اسے بنا دیتے ہیں مبتدا. اب مبتدا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی خبر آگے آئے گی. اب خبر کیا آ رہی ہے؟ لا ریب فیہ. لا ریب فیہ، اس پورے جملے کو ہم خبر بنائیں گے. لا آپ کا حرف نفی ہے. لا مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. موٹی موٹی صورتیں آپ کے ذہن میں وہ ہونی چاہیے. لا ایک تو سمپل آپ نو کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ احاذا کتابن، تو آپ کہتے ہیں کہ لا حاذا قلمون، یہ سمپل نو کے معنی میں. پھر یہ لا جو ہے یہ عاطفہ ہو کر بھی آتا ہے، واؤ کے ساتھ بھی اور واؤ کے بغیر بھی. اس کی ایگزامپل ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھ لی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک. پھر یہ نیدر نور ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ لا اکلتو، نہ میں نے کھایا، ولا شربتو، اور نہ میں نے پیا. ٹھیک.
اسی طرح یہ لا اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کی پوری جنس کی نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے لائے نفی جنس کہتے ہیں. یہاں پر یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی لا ریبہ، کسی قسم کا شک نہیں ہے. ایک لا جو ہے وہ مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، لا یدخلو وہ داخل نہیں ہوتا. ایک لا جو ہے وہ فعل نہیں میں استعمال ہوتا ہے، تدخلو لا تدخل، تو مت داخل ہو. اور پھر ایک لا جو ہے یہ لیسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیسا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتا ہے، وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو انہی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیسا کی طرح استعمال ہوتا ہے. ایسے پھر لا مشابہ بھی لیسا کہتے ہیں، یعنی لا رجل قائمن، بالکل اسی طرح. اور لا کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. یہ چیزیں سب ہم ابتدائی لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. لا ریب فیہ، یہ پورا جملہ ہم اس مبتدا کی خبر اول بنائیں گے. لائے نفی جنس میں نے آپ کو بتایا، اس میں ریبہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے. اسم لا اور فیہ جار مجرور، یہ خبر لا. لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا خبر، اور اس کو ہم خبر اول قرار دے دیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. فیہ اس سے پہلے آپ کو 3 نقطے اور فیہ کے بعد آپ کو 3 نقطے لکھے ہوئے ملیں گے. یہ معانقہ کہلاتے ہیں، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک جگہ پر رک سکتے ہیں، دونوں پہ رکنا صحیح نہیں ہے. یا تو آپ یہاں پر رک جائیں یا پھر آپ یہاں پر رک جائیں. ہم یہاں پر رک رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ایک سوال آیا ہے جی کہ یہ خبر جو ہے فیہ، خبر تو حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ ہم نے خبر کس طرح بنایا؟ تو آپ کو پچھلے لیکچرز میں سے کسی لیکچر میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور اصل میں یہ متعلق ہوتے ہیں، اور کسی چیز کے متعلق ہوں گے. جب خبر موجود نہیں ہوتی تو خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور کو ہم قائم مقام خبر بنا دیتے ہیں. یعنی شبہ جملہ والی ٹرم جو ہم نے استعمال کی تھی اس کو ذہن میں لے آئے. پچھلے لیکچرز میں آپ کو یہ بات انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. تو ریبہ یہ لا کا اسم ہے، اور فیہ یہ شبہ جملہ، جار مجرور شبہ جملہ ہو کر خبر بنی ہے، اور لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر اول ہم نے اس کو قرار دے دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں لفظ آ رہا ہے ہدن. یہ ہا دال یا مادہ سے لفظ بنا ہے. ہدا یہدی ہدن ہدایتن، یہ 2 مصدر ہیں اس کے. ہدن لفظ جو ہے یہ فعلن کے وزن پر ہے. اس مادے کو فعلن کے وزن پہ ڈالیں تو آپ کا بن گیا ہدایون. ہدایون کی حالت نصب لکھیں ہداین، اور حالت جر لکھیں اس کی تو کیا بن گئی ہداین. ہدایون ہداین ہداین، ان کو کھول دیں، کھول کے لکھیں گے تو یعنی تنوین شو کر دیں اس کی. یہ آپ کا بن گیا ہدایون ہدین ہدین. حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے زبر ہو.
تو ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو پھر حرف علت کو الف میں چینج کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کا بن گیا ہدان، یہاں کو میں نے الف میں چینج کر دیا ہے. یہ کیا بن گیا ہدان، اور یہ کیا بن گیا ہدان. اور پھر اگر بعد میں ساکن ہو تو اس الف کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اس کو میں ڈراپ کر دوں تو یہ آپ کا بن گیا ہدن، یہ بن گیا ہدن، یہ بن گیا ہدن. اب اس کو میں پھر بند کر کے لکھ رہا ہوں تو کیسے لکھوں گا ہدن. اب چونکہ مادے میں یا تھی لہٰذا پھر میں یا بھی لکھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا مادہ جو ہے ہا دال یا تھا. ہدن، یہ آپ کا ہدن اور یہ آپ کا ہدن. تو ہدن کا لفظ مبنی اسم نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ مبنی کی طرح استعمال ہوتا ہے. حالت رفع میں بھی ہدن ہے، نصب میں بھی ہدن ہے، جر میں بھی ہدن ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آگے آپ ایک آیت میں دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ حالت جر میں لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی شکل میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر کس حالت میں استعمال ہو رہا ہے؟ اب ہم اسے خبر بنانا چاہ رہے ہیں ذالک الکتاب کی، لہٰذا ہم اسے حالت رفع میں شو کریں گے. اس کے بعد آ رہا ہے للمتقین. لام آپ کا حرف جار اور متقین، یہ اسم آپ کے سامنے آ رہا ہے المتقین. پھر اس کی حالت رفع جو ہے کیا بنے گی المتقون. اور المتقون اس کو الف لام کے بغیر آپ کیسے پروناؤنس کریں گے متقون. اور متقون کا واحد کیا استعمال ہوگا؟ وہ ہوگا متقن. اب یہ بالکل پچھلے سبق میں جو ہم نے مسلن ورڈ پڑھا تھا اس کے حوالے سے بات آپ کے سامنے آئے گی. میں اس کا مادہ بھی اور وہ لفظ بھی آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. واو کاف یا مادہ ہے اس کا، اور باب افتعال، اس سے یہ جب استعمال ہوتا ہے تو نارمل افتعال یفتعلو کے وزن پہ بنے گا افتقیا یوتقیو، افتقیا یوتقیو. ہم نے باب افتعال کے خصوصی قواعد میں ایک بات یہ پڑھی تھی کہ جب بھی مثال آپ کا باب افتعال میں آتا ہے تو واوی جو ہے اس میں آپ اس واو کو تا میں چینج کر دیتے ہیں اور پھر دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں، جس کے بعد پھر آپ ان دونوں تا کو مرج کر دیتے ہیں. یعنی اس میں واو کو میں سب سے پہلے تا میں چینج کروں گا، اتقیا، اور پھر دونوں تا کو مرج کر دوں گا تو لفظ کیا بن جائے گا اتقیا. اور یہاں پر بھی یتقیو، اتقیا یتقیو. اور پھر ناقص کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو یا پر زبر ہے، یا پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو آپ اس کو اتقا اس طرح لکھتے ہیں. یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یہ آپ کا بن گیا یتقی، اتقا یتقی. وقا یقی، واو کاف یا مادہ جب ثلاثی مجرد میں اس میں استعمال ہوتا ہے وقا یقی، یعنی کون سا باب ہے؟ باب ضرب یضرب سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچانا. اور یہی مادہ جب باب افتعال میں آئے گا اتقا یتقی اتقاءً تو اس کے معنی ہوں گے بچنا. اسم الفاعل ہم بنانا چاہتے ہیں تو اسم الفاعل ثلاثی مزید فی واو سے آپ کو پتہ ہے کس سے بنتا ہے؟ مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے، اور مضارع کا پہلا صیغہ میرے پاس ہے یتقی. سٹیپس اپلائی کریں، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والا لگا دیں. عین کلمہ کون سا ہے؟ قاف، اسے دیں زیر، پہلے ہی ہے لیکن ہم قاعدے کو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر زیر لگا رہے ہیں. اور لام کلمہ پر تنوین لگا دیں. یہ آپ کا بن گیا متقیون، متقیون، مسلیون،
پچھلی دفعہ پڑھا تھا. تو وہاں پر کیا ہوا تھا, اس کی تنوین کو ہم نے کھولا تھا, متقیون, یہاں پر ضمہ بھاری تھا اس کو ساکن کیا تو کیا بن گیا, متقن, یعنی یا ڈراپ بھی کر دیا, پھر 2 ساکن اکٹھے ہوئے تو یا ڈراپ ہو گیا, تو یہ آپ کا لفظ جو ہے بن گیا متقن. اچھا, اس پہ جب الف لام داخل ہوتا ہے تو پھر یا ڈراپ نہیں ہوتا. متقیون, اس پہ دیکھیں الف لام داخل کر کے دیکھیں آپ, تنوین ہٹ گئی. اب جب تنوین ہٹے گی تو المتقیو صرف یا ساکن ہو جائے گا قاعدے کے مطابق, تو یہ بن جائے گا آپ کا المتقی, یا رہے گی. لیکن الف لام کے بغیر جب یہ نکرہ استعمال ہوگا تو اس وقت پھر یہ یا جو ہے ڈراپ ہو جاتی ہے اور متقن بن گیا, ڈرنے والا, بچنے والا. متقن حالت رفع, حالت نصب کیا ہوگی, وہ اوریجنلی ہوگی متقین, اور حالت جر وہ بھی متقن ہی رہے گی. اس کے بعد متقین کی ہم جمع بنائیں گے تو وہ بنے گی متقیون, اوریجنل سے اگر ہم بناتے ہیں. اب یہاں پر پھر وہی جس طرح مسلیون بنا تھا, 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے, مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے, پیچھے اگر زبر ہو تو برقرار رہتی ہے, زبر نہ ہو تو پھر سیغے کے حرف علت کے موافق آپ حرکت دیتے ہیں. متقون, متقون حالت رفع میں بن گیا, اور اس کی حالت نصب اور جر کیا ہے, متقینا, متقینا. المتقینا, لام جارہ جب الف لام والے اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس الف لام والے اسم کا, یعنی اس الف لام کا حمزہ, حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے سے بھی, کتابت سے بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. لہذا للمتقینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں بھی لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہدن للمتقینہ, للمتقینہ کو ہم جار مجرور متعلق کر دیں گے ہدن کے, اور یہ ہدن جو ہے یہ ہماری خبر دوم بن گئی. ذالک الکتاب ہدن للمتقین, یعنی یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے, متقین کے لیے. ہدن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر ہے, اور مصدر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں فاعل اور مفعول ان دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو ہدن مصدر ہے, اور اگر ہم اس کا معنی اس میں فاعل کے معنی میں لیں تو یہ بنے گا ہادن, یعنی ہدایت دینے والا. تو ذالک الکتاب ہدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے, یا یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقین کو. یہاں پر ہدن کو ہم نے حالت رفع میں مانا ہے. دکھنے میں آپ کو یہ حالت رفع نظر نہیں آ رہی, اس لیے ہم نے پڑھا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے, آپ نے اسے دھوکہ نہیں کھانا ہے. اس لیے اسم کے لفظ کی اصل کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا. اب یہاں پر یہ جو معانقہ ہے اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. ذالک الکتاب ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اگر ہم لا ریبہ پر وقف کر لیں ذالک الکتاب لا ریبہ, اب اس صورت میں ہمیں لا کی خبر کو محذوف ماننا پڑے گا جو کہ فیہ ہی ہوگی, ظاہر بات ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے ہم دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں کہ فیہ ھدی للمتقین, اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اس وقت پھر ترکیب جو ہے یہ بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی. پھر اس میں فیہ کو ہم یعنی جار مجرور متعلق کو ہم نے مقدم کر دیا, خبر مقدم کے طور پہ لے آئیں گے تو وہ ترکیب جو ہے بالکل تبدیل ہو جائے گی. لیکن آسان ترکیب یہی ہے کہ ذالک الکتاب آپ اشارہ اور مشار الیہ کو مبتدا بنا دیں, اور اس کی خبر لا ریب فیہ ایک بنا دیں, اور ھدی للمتقین اس کی خبر دوسری بنا دیں. جار مجرور جو ہے یہ
ایک اہم پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اکثر بکس میں پڑھیں گے کہ جار مجرور جملے میں کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، اور گرامر والے کہتے ہیں کہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں میں بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ جار مجرور فعل کے متعلق ہو سکتے ہیں، مصدر کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں فاعل کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں مفعول کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں مبالغہ کے متعلق ہو سکتے ہیں، صفت مشبہ کے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں تفضیل کے متعلق ہو سکتے ہیں، یا پھر اسم الفعل کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ جار مجرور کو مجازن ظرف بھی کہتے ہیں۔ ایک ظرف آپ کا دوسرا ہے، وہ ظرف حقیقی کہلاتا ہے، اور جار مجرور جو ہیں یہ ظرف مجازی کہلاتے ہیں، مجازن انہیں ہم ظرف کہہ دیتے ہیں۔ پھر ظرف، اب جار مجرور جب بھی ظرف ٹرم آپ کے سامنے آئے گی تو ظرف سے مراد 2 چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے بڑھا رہا ہوں۔ جب بھی ظرف ٹرم آپ کے سامنے آئے گی تو ظرف سے مراد آپ کا اوریجنل ظرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ظرف حقیقی ہم کہہ رہے ہیں، یا آپ کا ظرف مجازی یعنی جار مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ ظرف کسی نہ کسی سے متعلق ہوگا، اور وہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اگر تو ظرف کا متعلق اور متعلق، لام کی زیر اور لام کے زبر کے ساتھ، اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جس چیز کے متعلق، جس چیز سے کنیکٹڈ ہوگا اسے ہم متعلق کہیں گے، یعنی یہ سب جو ہیں یہ متعلق ہے، اور ظرف یہ متعلق کہلائے گا۔ اگر تو ظرف کا متعلق جملے میں موجود ہو، ذکر کیا جائے، تو گرامر والے اسے کہتے ہیں کہ یہ ظرف لغو ہے۔ یعنی آپ کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اب جب بڑی کتابیں پڑھیں تو اس میں جب یہ ٹرمز آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی ظرف کا متعلق اگر جملے میں موجود ہے تو گرامر والے کہتے ہیں یہ ظرف لغو ہے، وہی کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اور عام پڑھنے والا جو ہے اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ یہاں لفظ سے کیا مراد ہے۔ تو جب بھی ظرف لغو آپ کے سامنے ٹرم آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ متعلق جو ہے وہ جملے میں موجود ہے، اور اگر ظرف کا متعلق جملے موجود نہ ہو تو پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ظرف مستقر، وہ جو استقرہ فعل کے والے سے بات آپ کے سامنے آئی تھی، یہ وہ ظرف مستقر ہے۔ تو یہ 2 ٹرمز جو آپ نے سامنے ضرور رکھنی ہے، ظرف لغو، ظرف مستقر۔ اب یہ ہدی للمتقین، ہم نے للمتقین جار مجرور کو یعنی ظرف کو کس کے متعلق قرار دیا ہے؟ یعنی ہدن کے متعلق۔ یعنی ہم عام نارملی اسے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ متعلق خبر ہے، ٹھیک؟ تو متعلق خبر سے مراد کیا؟ اب یہاں پر متعلق خبر ہونا کیا ہے؟ یعنی ہدن کا لفظ آپ کا مصدر ہے، تو یہ اس کے متعلق ہے۔ لا ریب فیہ ہم نے جملے کو خبر بنایا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں جب بھی جملے کو آپ جوڑیں گے پیچھے تو اس جملے میں عائد ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر عائد کون ہے؟ فیہ، اس میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ عائد ہے۔ تو عائد اس کا آپ نے جو ہے وہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے، اس کے بغیر جملہ آپ جوڑ نہیں سکتے۔ اگر جملہ خبر بن رہا ہے، مبتدا سے جوڑ رہے ہیں، تو اس جملے میں عائد ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے کس طرف جا رہی ہے؟ یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے، ذہن رکھیں۔ ایک سوال جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ گرامر کی بکس میں ضمائر کی تقسیم جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں آپ کو ملتی ہے، یعنی وہ گرامر والے جو ہیں وہ 5 کی تقسیم کرتے ہیں ضمائر کی۔ ہم نے جب کہ ضمائر کے 2 چارٹ صرف پڑھے تھے، تو ان 5
کی تقسیم کو ہم ان دو چارٹس میں کیسے اس کے ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے سامنے آج ایک تصویر رکھ دوں تاکہ آپ کو آئندہ جو ہے کبھی بھی ضمائر کے حوالے سے پریشانی نہ ہو۔ پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ ہم نے جو ضمائر کے دو چارٹس پڑھے تھے وہ دو چارٹس تھے، ایک تھا حالت رفع والا چارٹ اور ایک تھا حالت نصب اور جر والا چارٹ۔ تو یہ دو چارٹس ہم نے پڑھے تھے۔ پھر ان دو چارٹس کے حوالے سے ایک بات ہمارے سامنے اور آئی تھی کہ حالت رفع والا چارٹ جو ضمائر کا تھا وہ ضمائر سیپریٹ استعمال ہوتی تھی، یعنی وہ ڈی اٹیچڈ ضمائر تھیں، وہ اٹیچڈ ضمائر نہیں تھیں۔ اور جو نصب اور جر والا چارٹ تھا وہ آپ کے سیپریٹ ضمائر نہیں تھے بلکہ وہ آپ کے اٹیچڈ ضمائر تھے۔ لہٰذا ہم نے اس چارٹ کو یاد بھی آپ کو یاد ہوگا اٹیچڈ لفظ کے ساتھ کیا تھا کہ اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا۔ تو یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ حالت رفع والا ایک چارٹ حالت نصب اور جر والا، اور دوسری بات یہ کہ ضمائر یا تو اٹیچڈ ہیں یا سیپریٹ ہیں۔ اب ان باتوں کو ملا کر گرامر والے ضمائر کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ وہ 5 اقسام میں اب آپ کے سامنے بورڈ پر لکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، مرفوع رفع اور متصل اٹیچڈ۔ دوسری قسم بیان کرتے ہیں وہ ضمیر مرفوع منفصل، منفصل مین سیپریٹ۔ ضمیر مرفوع متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ بیان کرتے ہیں ضمیر منصوب متصل۔ چوتھی کیٹیگری ضمیر منصوب منفصل، اور پانچویں کیٹیگری ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع جو ہے وہ متصل بھی ہے منفصل بھی ہے، ضمیر منصوب وہ متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہے، جبکہ ضمیر مجرور صرف متصل ہے، وہ منفصل نہیں ہے۔ اب یہ 5 اقسام آپ کو گرامر کی بکس میں ملیں گی ضمائر کے حوالے سے۔ ہم نے جو 2 چارٹس پڑھے ہیں ان 2 چارٹس میں یہ 5 اقسام کس طرح ہم فٹ کر سکتے ہیں، یا ان میں ابھی کوئی چیز پڑھنی باقی ہے، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ضمیر مرفوع منفصل یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ وہی ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ یہ آپ کے ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ جب بھی یہ ٹرم آپ کے سامنے آئے گی تو اس سے مراد یہ ضمائر ہوں گے۔ ضمیر منصوب متصل یہ اٹیچ ضمیر ضربہ، ضربہ، ضربہما، ضربہم، پوری گردان آپ کر سکتے ہیں، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی اور ضربنا۔ یا پھر انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، اور پوری گردان آپ کر لیں گے۔ تو ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو رہی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ضمیر مجرور متصل، اب جو ہم پڑھ چکے ہیں اسے ہم ٹک کر لیں۔ پہلے ضمیر مرفوع
منفصل ہم نے پڑھ لی ہے، ضمیر منصوب متصل ہم نے پڑھ لی ہے، ضمیر مجرور متصل یہ ہم پڑھنے لگے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو مرکب اضافی میں دیکھا تھا نا، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی اور کتابنا، یہ آپ کی ضمیر مجرور متصل ہے۔ یا پھر یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، مثلا لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی اور لنا۔ اب رہے گی دو کیٹیگریز، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر منصوب منفصل کے بارے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہ ایاک یہ کیا تھی؟ گرامر والے اس ضمیر کو ضمیر منصوب منفصل گنتے ہیں، یعنی وہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا اور ایانا۔ تو یہ چوتھی کیٹیگری بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب صرف ایک کیٹیگری بچی ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آج آئے گی اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ آئندہ اب جب بھی ہم فعل کے حوالے سے بات کریں گے تو ضمیر مرفوع متصل والا ٹاپک جو ہے آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ ضمیر منصوب متصل وہ آپ کی فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ضمیر مجرور متصل وہ آپ کی اسم کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل، بات ہم کریں متصل کی، منفصل کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ ضمیر مرفوع متصل یہ صرف فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ کہ ضمیر مرفوع متصل یہ صرف فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ فعل کی بات جب بھی آئے گی تو فعل کی زمانے کے اعتبار سے دو اقسام جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع۔ میں ایک فعل کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی ضرب یضربو، ماضی مضارع، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ضربہ فعل سے ماضی کی گردان آپ کے سامنے ہے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ ہم نے جب فعل کی گردان پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گردان میں ہر صیغہ مکمل طور پر ایک جملہ فعلی ہے اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فاعل ہر صیغے میں ایک ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ ضربہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، اس میں ضربہ میں ہما، ضربو میں ہم، اسی طرح ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحنو۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ فاعل جو ہیں وہ چھپے ہوئے ضمیر کی صورت میں۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ صرف پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ اس میں تو ضمیر چھپی ہوئی ہے، یعنی جو ضربہ ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور ضربت جو ہے یہاں پر ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ باقی 12 صیغوں میں ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ضمیر ظاہر ہے۔ کون سی ظاہر ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ اس کا فاعل ہے۔ یہ ضربو میں جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ اس کا فاعل ہے۔ اس میں تو ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ تا کو وہ کہتے ہیں یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ تا یہ علامت تانیث ہے۔ ضربا تا یہاں پر الف ضمیر کی صورت میں ظاہر ہے۔ ضربنا اس میں نون یہ ضمیر کی صورت میں ظاہر ہے۔ ضربتا تا ضمیر، تما ضمیر، تم ضمیر، تا یہ ہے تو لفظ تی لیکن
گرامر والے اسے بھی تا ہی بولتے ہیں، یہ تا یعنی حروف ہجا کے طور پہ. تما، تنا، پھر تا، ناٹ تو، نا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے فائل ہے. اب میں ان تمام ضمائر کو اگر الگ چارٹ پہ لکھوں تو دیکھیں ہوا اور ہیا یہ چھپے ہوئے ہیں، جبکہ باقی جو ہیں الف، واو، الف، نون، پھر تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو اور نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر صیغے میں ضمائر جو ہیں یہ فاعل بن کر آ رہے ہیں، اور جو ضمیر چھپی ہوئی ہوگی جیسے کہ ہوا اور ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے دو کیٹیگری ضمائر کی وہ اور بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کہلاتی ہے ضمیر مستتر، ضمیر مستتر، اور جو نظر آ رہی ہے ظاہر ہے اسے وہ کہتے ہیں یہ ضمیر بارز ہے. تو ایک نئی چیز آپ کے سامنے اور آ گئی، ضمیر مستتر اور ضمیر بارز. تو پہلے اور چوتھے صیغے میں ماضی کی گردان میں ضمیر مستتر ہے اور باقی 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے. ضربت زیدن، ضربت فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل، یعنی گرامر والے پھر اس طرح بیان کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا انتا اس کا فاعل، وہ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اب چونکہ الحمدللہ ایڈوانس لیول ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے، تو اب ہم اس کو اس طور پہ سمجھیں گے کہ ضربتا زیدن، اس جملے میں ضربتا ضربہ فعل اور تا ضمیر مرفوع یہ اس کا فاعل ہے اور زیدن یہ اس کا مفعول ہو گیا. اس طرح اگر ہو ضربتی، ضربتی زیدن، تو ضربہ فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل اور زیدن مفعول. اور اگر جملہ ہو ضربتو زیدن تو ضربہ فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل. اب تا، تی اور تو کو تا ہی بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا نام پرٹیکولر لینا چاہتے ہیں تو تا پیش والی جو ہے اس کو آپ تون ضمیر کہہ سکتے ہیں، تون. تا زیر والی ضمیر جو ہے اس کو آپ تیون ضمیر کہہ سکتے ہیں، اور تا زبر والی ضمیر جو ہے اس کا نام اب اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو تا ان ضمیر اس کا نام لے سکتے ہیں. تو یہ ان کے پرٹیکولر نام ہو جائیں گے، ورنہ آپ تا بھی کہہ دیں تو یہ کفایت کرے گا. گردان کی 2 اقسام گرامر والے بیان کرتے ہیں. اب جو چیز میرے ذہن میں آتی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں. یہ گردان جو ضربہ سے لے کے ضربنا تک شروع ہو رہی ہے، گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ گردان یہ صرفی گردان ہے جو 3rd پرسن سے شروع ہوگی اور 1st پرسن تک جائے گی. ایک گردان ہوتی ہے نحوی گردان وہ بولتے ہیں. نحوی گردان جو ہے وہ 1st پرسن سے شروع ہوتی ہے اور 3rd پرسن تک جاتی ہے. یعنی نحوی گردان اگر کوئی کہے کہ جی ضربہ سے نحوی گردان کریں تو آپ کہیں گے جی ضربتو ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ نحوی گردان ہے. اور صرفی گردان جو ہے وہ 3rd پرسن سے آپ شروع کریں گے، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. تو گردان کا ایک ڈفرنس صرفی اور نحوی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو ماضی کی گردان جو بھی آپ کے سامنے آئے گی کسی بھی فعل سے، اس میں 2 ضمائر جو ہیں وہ آپ کے مستتر ہے اور 12 ضمائر جو ہیں وہ آپ کے بارز ہیں. تو یہ ضمائر جو ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے. ماضی گردان کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. مضارع کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں. پھر مضارع گردان یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا.
تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو. یا جس طریقے سے ہم نے یاد کی تھی آسانی کے تحت، وہ طریقہ کیا تھا؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. یضربانی، تضربانی، 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 یضربونا، یضربنا، تضربونا، تضربنا، تضربینا. یعنی یہ ہم نے آسانی کے لیے اس کو طریقے کو اختیار کیا تھا، ورنہ طریقہ جو اصل طریقہ گردان کا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ماضی گردان جو بولتے ہیں. ہاریزونٹلی آپ بولیں گے یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا. اب مضارع کی گردان میں ضمیر مستتر اور ضمیر بارز کے حوالے سے گرامر والے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضربو، ان 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہے. یعنی کون سی ہے؟ میں اگر آپ کے سامنے لکھوں، یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیا، تضربو میں انتا، اضربو میں انا اور نضربو میں نحن. یعنی یہ 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہے. باقی جو صیغے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہے. اب وہ بارز وہ کون سی ہے؟ یضربانی میں وہ کہتے ہیں الف کی ضمیر، اسے تضربانی میں بھی الف الف الف، اس گردان کو سامنے رکھیے گا. یضربونا میں واو، یضربنا میں نون، تضربونا میں واو، تضربنا میں نون اور تضربینا میں یا. یہ آپ کے ضمائر بارز ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نون تھے یہ کہاں گئے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ نون جب ہم مضارع کو خفیف کرتے ہیں یا اخف کرتے ہیں تو یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. مثنیٰ میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، جمع مذکر ان میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور واحد مؤنث میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو جو نون ڈراپ ہو جاتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ نون اعرابی نون ہے. اور وہ نون جو ڈراپ نہیں ہوتا مضارع خفیف اور اخف کرتے ہوئے، وہ 2 آپ کو پتہ ہے صیغوں میں ہوتا ہے. وہ دونوں جمع مؤنث کے صیغے ہیں، یعنی یضربنا اور تضربنا. یہ نون جو ہے یہ نون نسوہ کہلاتا ہے. تو یہ ٹرمز بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آنی چاہیے. تو کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کو ضمائر مرفوعہ متصلہ جو ہیں وہ بتا دی جائیں. ماضی گردان میں بھی آپ کے سامنے وہ آگے، یعنی ماضی گردان میں صرف 2 ضمائر جو ہیں وہ آپ کے مستتر ہے، باقی 12 بارز ہیں. جبکہ مضارع کی گردان میں آپ کے 5 ضمائر جو ہیں یہ مستتر ہے اور باقی 9 جو ہیں وہ بارز ہیں. تو اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی صیغہ آئے گا، مثلا آ جاتا ہے آپ کے سامنے یضربونا، تو اب آپ اس کا جب انالیسس کریں گے تو اب آپ نے اس کا انالیسس اس طریقے سے کرنا ہے کہ یضربونا میں یضربو فعل اور واو اس کا فاعل ہے. یعنی ہم کہتے آئے تھے پہلے کہ ہم اس کا فاعل ہے، اس لیے جب ہم جملہ فعلے کو کنورٹ کرتے تھے جملہ اسمیہ میں تو کیا باہر نکالتے تھے؟ ہم کو باہر نکالتے تھے. اب ظاہر بات ہے جب ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں تو اب یہ تو متصل ضمیر ہے نا، اس کو ہم باہر کیسے نکالیں؟ اس کو جب باہر نکالیں گے تو پھر اس کو منفصل کر کے باہر نکالنا پڑے گا. تو طریقہ کار آپ کہہ لیں کہ بات وہی ہے، بس طریقہ مختلف ہے. بات آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے، اس لیے ہم نے وہ آسان طریقے کو اختیار کیا تھا. اب چونکہ آپ مزید آگے بکس پڑھنی ہے، گرامر کی بکس بھی آپ پڑھیں گے مزید، یا قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس کس عربی زبان میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی بکس موجود ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو وہاں پر آپ کو یہ ہماری جو ابتدائی کورس میں ٹرمز استعمال کی گئی ہیں وہ نہیں ملیں گی آپ کو. کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ آسانی زیادہ سے زیادہ پیدا کی جائے تاکہ بات جو ہے جلدی سمجھ میں آ جائے، لیکن ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ یا مختلف جو ایڈوانس چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے. اس لیے میں نے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ ٹاپک الحمدللہ ہمارا ضمائر کے حوالے سے مکمل ہو گیا. سورۃ البقرہ کی اگلی آیت جو ہے 3 آیت، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم بات کریں گے. قرآن مجید کی صورتوں کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اس حوالے سے ان کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھے
کہ آپ سے نے جو فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور جس گھر میں بھی سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔